تو بس سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں آپ پڑھ لیجئے گا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کو بھی ساتھ ملاؤں، وہاں بڑی مفصل گفتگو ہے۔ قال کہنے لگی قالت ربی، اے میرا رب، انا یکون لی غلام، انا یکون لی ولد، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں۔ اب چھونے سے تو بیٹا نہیں ہوتا، یہاں کنایا ہے کہ میں کسی کے قریب ہے اور کوئی میرے قریب ہے، میں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا۔ ولم اکو بغیہ، یہ سورہ مریم میں آ رہا ہے کہ میں نے بغاوت بھی، یعنی نہ تو میں زانیہ ہوں نہ میں نکاح منکوحہ ہوں، تو مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سبحان اللہ۔ قال کذالک اللہ، ایسے ہی ہے تیرا اللہ، ہائے ہائے ہائے، ایسے ہی ہے تیرا اللہ، یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی امر کا، فانما یقول له کن فیکون، تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تیرا بیٹا بھی میرے امر کن سے ہوگا۔ اچھا جی، یہاں کیا ہو گیا کہ پیدا کروں گا میں، بولیے پیدا کروں گا اللہ۔ ہم سب کو کس نے کیا ہے؟ اللہ۔ پر جو کام دنیا سے نہ ہو سکتا ہو، اللہ پھر اس کی نسبت اپنے طرف کر دیتا ہے، اور جو دنیا میں روز ہو رہا ہے اس کی نسبت کہتا ہے چلو تم بھی کر لو، میری طرف تو ہے ہی ہے۔ جیسے آپ نے بدر میں کنکریاں پھینکی اور وہ سب کو لگی، تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ بولیے یہ کس نے پھینکی ہے؟ ہاں، اللہ نے پھینکی ہے۔ بھائی صحابہ جو یوں کنکری پھینکے اور اگلا کافر کی گردن اتر جائے تو پھر اللہ کی طرف ہی نسبت ہوگی نا۔ آپ کسی کو کنکری ماریں اور بندہ ہلاک ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ جی اللہ کی مرضی۔ کیا کہیں گے؟ وہ یار کدے کنکریاں نال بھی بندہ مریا ہے اور کدے بینٹیاں نال بھی بندہ مریا ہے، انج کیتا بندہ مر گیا، بھائی یہ اللہ نے ماریا ہے۔ تے جڑا 7 گولیاں نال مریا ہے وہ کنے ماریا ہے؟ پر چونکہ وہ مرتا رہتا ہے ہم کہتے ہیں بندے نے مارا، مارا وہ بھی اللہ نے ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اسے تعلیم دے گا کتاب کی۔ آگے پہلے ترجمہ پورا سن لے پھر سمجھ آئے گی۔ والحکمت، اور حکمت کی، والتورات، تورات کی، والانجیل، اور اس کا مطلب ہے تورات انجیل کے علاوہ ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ تعلیم دے گا قرآن کی، یعنی جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر کس پر عمل کریں گے؟ قرآن پر۔ ہاں، والحکمت، اور نبی کی سنت کی اللہ تعلیم دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو فیصلے قرآن و سنت پر کریں گے، اور رہ گئی تورات انجیل تو وہ پہلے یہ اصل کتاب تورات ہی ہے، اور انجیل اس کا ضمیمہ ہے، انجیل اس کا ضمیمہ ہے، تتمہ ہے، تکملہ ہے، اصل کتاب وہی ہے۔ اور فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ رسول بن کے آئے گا بنی اسرائیل کی طرف، اور ہمارے نبی آئے ہیں رحمت للعالمین۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ساری انسانیت کی طرف، سارے جہانوں کی طرف، اور یہ بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ تحقیق، کہیں گے تحقیق، میں تمہارے پاس آیا ہوں رب کی نشانیاں لے کر۔ بولیے رب کی نشانیاں کیا ہیں ذرا سنیے گا۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے سامنے شکل بناتا ہوں مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی۔ بولیے شکل بناتا ہوں مٹی سے پرندے کی۔ آؤ ذرا میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیا نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ پرندے کی شکل بنائی اور پھر کیا کیا؟ فَأَنفَخَ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پرندے کی شکل بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ صحیح سالم پرندہ بن کر اڑنے لگ جاتا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے، یعنی نبی کا معجزہ۔ بولیے نبی کا معجزہ۔ وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا کھا کر آئے ہو۔ بولو تم کیا کھا کر آئے ہو۔ آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا، ہمارے بچپن میں مدرسے کے لڑکے شام کو روٹیاں گھروں سے مانگ کر لاتے تھے، سنا ہے آپ نے کہیں سے؟ ہمارے دور میں اس وقت تھا۔ اب ہم جاتے تھے، باری باری لڑکوں کی باریاں ہوتی تھیں، تو ہم کیا کرتے تھے، کم از کم جو ہمارا گروپ تھا، ہم کو ماڑی روٹی دیتا تھا نا دوپہر والی کے، اسی کے دروازے کے سوراخ میں ٹانگ کے آ جاتے تھے۔ شروع تو ہی مہنگی سی،
کہ اسی ماڑی روٹی لینی ٹنگ دینی تے جیڑی چنگی ہو جانی راہ ہی کھا لینی، مدرسے تک لے جانی بھی، مطلب اچھی کھیر مل گئی، تگڑا بکرے کا گوشت مل گیا، تو ہم وہ روٹی کے اوپر رکھ کے کھیر شیر دیتے تھے، ہم کھیر کھا لیتے تھے، روٹی لے جاتے تھے، تو قاری صاحب پھر کہنے سی ہاں بھی کھیر کتنے ہے، پھر مار پینی، پھر اسی سوچیا بھی جیڑی شے کھاؤ اور روٹی بھی نال ہی کھاؤ، روٹی بھی لہذا روٹی بھی ختم، کھیر بھی ختم، جیڑا گوشت کھانا کولی دھو کے لے آنی، استاد جی ملے ہی کوئی نہیں، تے وہ قاری بھی تے ماشاءاللہ فرشتے ہوندے سی، وہ پھر منہ سونگدے سن، پڑھے اسی پھر بھی جاندے سی، ٹھیک ہے، تو بھائی پرندہ بنایا اڑا دیا اور کہا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کیا کھا کر اپنے گھروں سے آئے ہو۔ اب یہاں وابی دیوبندیوں کی تفاسیر میں ساری پڑھ پڑھ کے آیا ہوں، میری آنکھوں میں اب درد ہونا شروع ہو گیا ہے، اتنا مطالعہ کرتا ہوں کہ ایک مولوی صاحب پڑھ پڑھ کے آنکھوں کا آپریشن ان کا ہو گیا تھا بیچاروں کا، مجھے بھی ڈر لگنے لگ پڑا ہے، بہت آنکھیں درد ہوتی ہیں اب تو پڑھتے پڑھتے، پھر جو کتابیں نہیں ہیں وہ میں نیٹ پہ نکال کر اپنے لیپ ٹاپ پہ پڑھتا ہوں، حیران ہو گیا ہوں میں سارے ان کی جو تفسیریں لکھی ہیں، وہ جی نبی جب بھی کہے گا اللہ کی طرف سے کہے گا، اگر اللہ کا نام نہ لے تو نبی معجزہ نہیں دکھا سکتا، نبی کے بس میں نہیں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہے، اور ظالموں کیوں ایسی شرطیں لگاتے ہو جب نبی اللہ کا ہے؟ سبحان اللہ، ہائے ہائے کہو نا سبحان اللہ، تو اس کا ہر فعل اللہ کی طرف سے ہی ہوگا نا، تم تکڑیاں لے کے بیٹھ گئے ہو نبی کی عظمت تولنے، یہاں یوں ہے یہاں یوں ہے یہاں یوں ہے، اور اپنی باری آتی ہے تو اپنے مولویوں کے بھی مان جاتے ہو، اپنے مولویوں کے بھی، تو چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں اللہ کا نام نہیں لیا، کہا وَأُنَبِّئُكُمْ، آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، یہ نہیں کہا اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا، انڈرسٹوڈ تو یہی ہے کہ بِمَا تَأْكُلُونَ، تم کیا کھا کر آئے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور کیا گھروں میں چھوڑ کر آئے ہو۔ تو جنہاں دیاں ماواں گھراں وچ لکاندیاں سن نا بچیاں دیاں، وہ حضرت عیسیٰ نوں پوچھدے سی حضرت جی ساڑھے گھرے کچھ ہے کہ نہیں، وہ دس دے سن تیری ماں نے فلاں جگہ چھپائی ہے، بچے جا کے کڑھ دینے سن، پھر ماما پابندی لائی کہ تسی حضرت عیسیٰ دے کول جانا، کیونکہ وہ پھر کھان پین دیا نہیں نا سارے پوچھ لیندے سن، پیسے کتھے نے، سونا کتھے ہے، ساری گلاں حضرت عیسیٰ ان کو بتا دیتے تھے، تو فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ میرے پاس تمہارے لیے نشانیاں ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں آیا کس لیے ہوں، تصدیق کرنے اس کتاب تورات کی جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ یہودیوں سے کہا، بولیے کن سے کہا جی؟ یہودیوں سے۔ اچھا جی، یہودیوں کے اوپر کچھ چیزیں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت، ان کی اپنی خباثتوں کی وجہ سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں آیا ہوں اس لیے کہ بعض چیزیں تم پر حلال کروں جو تم پر حرام کر دی ہیں، وہ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حلال کی، یہودیوں نے بہانہ پکڑا لیا، انہوں نے کہا جی یہ کب نبی ہے، یہ تو حرام کو حلال کرتے پھر رہا ہے، علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے نشانی بن کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، بولو بھئی اس کی عبادت ہے، کیا کہا ان اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا اور تمہارا بھی رب ہے۔ اب ان ظالموں نے انجیل میں لکھ لیا اللہ تمہارا بھی اب ہے اور میرا بھی اب ہے، ربے نو ابا کر چھڑیا، ربا کی بجائے ابا کر دیا، اور قرآن میں آ رہا ہے انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، ہم بھی اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ، کہیے استغفر اللہ۔ انہوں نے یہاں کیا کیا، رب کی بجائے کیا کر دیا جی، اب رب ہے، اب ہے، اب تو ابے کو کہتے ہیں، تو قرآن نے اس غلط فہمی کو اور ان کی خیانت کو دور کر دیا، اللہ اب نہیں ہے، اللہ تو رب ہے، ان اللہ ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے اللہ، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، سبحان اللہ، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اب آگے آخری بات